اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ویڈیو کرتے ہوئے دل بہت رنجیدہ ہے۔ مری کا جو سانحہ، اس کو سانحہ کہنا چاہیے، جو رونما ہوا، اس کی تقریباً سارے ہی جو پہلو تھے آشکار تو ہو چکے ہیں۔ اس پہ بار بار دل دکھ بھی رہا ہے بات کرتے ہوئے، مگر کچھ چیزیں گوش گزار کرنی ضروری ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ اس وقت صورتحال وہاں کیا ہے، اصل وجہ کیا بنی مواد کی، اور حکومت کی نااہلی کس حد تک ہے، اور ہمارے ٹورزم پر لوکل اور انٹرنیشنل کیا اثرات ہوں گے، یہ میں بڑی مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر سب سے پہلے میں آپ کو 5 جنوری 5:52 پر جو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ تھا، تقریباً سب لوگ دیکھ چکے ہوں گے، مگر میں آپ کو وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ساری بات چیت ہے تو آپ کو اس کا ادراک رہے۔ فواد چودھری صاحب نے لکھا، مری میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کے کرائے کئی گنا بڑھ گئے ہیں، اوپر چلے گئے ہیں۔ سیاحت میں یہ اقدام، سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سال 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے منافع کمایا۔ تمام بڑے میڈیا گروپس بھی 33 سے 40% منافع میں ہیں۔ میں خیر وہ باقی منافع والی بات اور لوگوں کی آمدنی والی بات تو یہ خیر ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، لوگ کتنے خوشحال ہیں اور کتنے خوشحال تھے، اور اب لوگ کس طرح غریب ہوئے ہیں اس موجودہ حکومت میں، خیر یہ تو بڑی لمبی گفتگو ہے، مگر ابھی یہ موقع نہیں ہے یہ بات کرنے کا۔ تو ابھی یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کی جو بھی ہر دفعہ ہی تقریباً گاڑیاں جاتی بھی ہیں، سیاحت کی طرف لوگ راغب بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ برف باری میں، تو یہ خیر بڑا علیحدہ موضوع ہے، اس پہ تو پھر کبھی بات ہوگی۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو یہ تو پتہ چل گیا کہ 1 لاکھ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں مری میں، مگر ان کو شاید یہ نہیں پتہ کہ وہاں پارکنگ میکسیمم گاڑیوں کی پارکنگ کی جو جگہ ہے وہ میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ میں بھی مری کبھی کبھی جانا رہتا ہے، گھومتے رہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اگر ہم بہت زیادہ مارجن بھی دیں، کچھ 6، 7، 8 ہزار گاڑیاں وہاں بڑی مشکل سے پارک ہوتی ہیں۔ اگر آفیشیل اس کی کیلکولیشن کی جائے تو وہ تو خیر میرا 4-5 ہزار بڑی مشکل سے ہے، ہم ذرا زیادہ بھی زور لگا دیں تو 8 تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہوٹل اتنے نہیں ہیں کہ جہاں پہ 1 لاکھ گاڑیوں میں جانے والے لوگ وہاں رہ سکیں۔ اگر ایک گاڑی میں 4 لوگ منیمم لگا لیں، 3 بھی لگا لیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مری میں اتنی اقامت گاہیں ہیں کہ اتنے لوگ وہاں ٹھہر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اگر ٹویٹ کر کے یہ بتایا جا رہا تھا کہ لوگوں کی آمدنی کے بارے میں، لوگوں کی خوشحالی کے بارے میں، کاش فواد چودھری صاحب یہ بھی فرما دیتے اپنی انتظامیہ کو کہ وہاں پہ انتظامات دیکھیں، وہاں پہ حالات و واقعات پہ نظر رکھیں، سڑکوں پر پہلے سے انتظامات موجود ہوتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دفعہ برف باری جو ہے وہ تھوڑی سی روٹین سے زیادہ ہوئی ہے اور اچانک ہوئی ہے، لوگوں کا اچانک جانا بھی، شاید یہ ویکینڈ بھی قریب آ رہا تھا، شاید اس وجہ سے زیادہ لوگ بھی گئے ہوں گے، مگر جب برف باری آتی تو لوگ جاتے ہیں۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی دن، جو کہ میرا خیال یہ آج 8 جنوری کی یہ ویڈیو ہم کر رہے ہیں، تو یہ 5 کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، 6 اور 7 میں، یہ تو خیر سوشل میڈیا نے ہی ہمیں بتا دیا، ورنہ یہ شاید یہ حکومت بتاتی بھی نہ۔ تو تقریباً 22 افراد اس وقت جہاں بحق ہو چکے ہیں، اس کی جو بھی وجوہات ہیں، مگر مسئلہ یہی ہے جو انتظامیہ کی نااہلی تھی۔ تو حکومت نے اس میں اتنی غیر سنجیدگی دکھائی ہے اور اتنا زیادہ، اور پھر جب عام بات ہو گئی ہے پھر بھی بڑی سلو
یہ اس کی ورکنگ ہوئی ہے. یہ بہت جلد کام نہیں شروع ہوا, آج کچھ تھوڑی دیر پہلے شروع ہوا. اگرچہ مشکلات ضرور تھیں مگر بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ڈھیلا پن رہا ہے حکومت کی طرف سے انتظامات, اور پھر جب آپ کا ایشو سامنے گیا تب بھی اس پہ جو ورکنگ ہے وہ بہت سلو تھی. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ جو اس سال واقعہ ہوا ہے یہ والا, جو اس سے آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں ہماری نہ صرف لوکل ٹورزم متاثر ہوگی, بلکہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ سیاحت کو فروغ دے رہے تھے, انٹرنیشنل لیول پہ راغب کر رہے تھے, لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ وہ پاکستان وزٹ کریں, پاکستان آئیں اور یہاں کے جو بھی سیاحتی مقامات کو دیکھیں. اس سے ڈیفینیٹلی ہماری پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی انشاءاللہ. مگر اب اگر ہم لوکل لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکے تو کیا انٹرنیشنل ٹورزم جو ایک بڑے سٹینڈرڈ کی ٹورزم کرتے ہیں وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ شو کریں گے, آنا پسند کریں گے؟ کیونکہ یہ واقعہ پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے. لہٰذا میری درخواست ہے کہ جو ٹورسٹ بھی ہیں, جو ہماری عوام ہے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائیں. وہ بہت سارا کام یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا فیول فل ہونا چاہیے, اس کی بیٹری بالکل اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ گرم کپڑے اور ایسی چیزیں, کچھ کھانے پینے کا سامان. آپ جب ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ سردیوں میں, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. یہ ہماری عوام کی طرف سے بھی کچھ گڈ رسپانس آنا چاہیے, مگر ہماری حکومت کو اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.